ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ. دوستو اور عزیزو، ابھی میں بیان ہی کر کے آ رہا ہوں گویا کہ اور بڑے مدرسے میں تمام علماء فضلاء سب موجود ہی تھے. اب اس وقت بھی اسی قسم کے حضرات موجود سامنے ماشاء اللہ، جن کی کیا کو نا کوئی بعید بات نہیں ہے. اب آپ کیجیے کہ آپ سے میں مروب نہ ہو جاؤں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو علم، عمل، معرفت، بصیرت تمام چیزوں سے مرصع فرمائے. میں نے یہ سورت تلاوت کی ہے، خدا کرے اس کا کچھ مفہوم میں بیان کر سکوں. شروع میں ہم نے پڑھا قل اعوذ برب الناس، اس سے پہلے قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، اسی لیے کہ تم قرأت کرنے جا رہے ہو، لیکن اس میں بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے. شیطان اس میں بھی گڑبڑی پیدا کر سکتا ہے. اس وجہ سے اس میں بھی یعنی برے عمل سے پناہ مانگنی چاہیے، اچھا عمل اس سے پہلے اعوذ باللہ، کیونکہ شیطان ہم سے زیادہ دغاباز، مکار، مکر و فریب میں ہم سے بھرا ہوا ہے. اس بنا پر ہم کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام قرآن ہمیں پڑھا کہ اعوذ باللہ ضرور پڑھا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرنے جا رہے ہو تلاوت قرآن شریف کی قرأت، مگر پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اس میں بھی شیطان کا دخل ہو سکتا ہے. اس بنا پر بچو. میں نے ایک دن بیان کیا اپنے لڑکی کے سامنے، دیکھو ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے اور ایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر ورحمۃ انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ایمان کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. دیکھو میں نے کہا ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جبریل اسلام موجود ہیں، آتے کہ آ رہے ہیں، قرآن شریف ہے. اسی میں شیطان نے ایسا وسع رہا کہ گمراہ مرتد ہو گیا وہ شخص. اس سے بڑھ کے کیا ہو گیا؟ آیت نزول جبریل اسلام ظاہر لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، لیکن اس کے باوجود شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ وہی سے انکار، سبھی چیز سے انکار ہو گیا، مرتد ہو گیا شخص. اس بنا پر میں بہت ہی دعا کو ضروری کرا دیتا ہوں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر ورحمۃ انال بہا شرفۃ کرامتی فی الدنیا والآخرہ. آخر حصے کو تو حضرت نے ہم سے خود کہا کہ تم اس کو ضرور پڑھا کرو. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، یا اللہ ایسا ایمان یہ کہ بھائی ارتداد نہ ہو، ایسا یقین دیجیے کہ بس کفر نہ ہو، اور ایسی رحمت دیجیے دنیا دین کے آخر، دنیا دین خیر و برکت ہم بات. ورحمۃ انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں تو امت بھی محتاج ہے اس سے زیادہ، کہیں زیادہ.
کہ ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائے. ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، بلکہ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب سے حفاظت کے دعا کرتا رہے. اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمۃ انال بہا شرف کرامت فی الدنیا والآخرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کا تو احتمال بھی نہیں تھا، لیکن یہ باوجود کفر کا لفظ لے آ رہا ہے. بہت عبرت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ایمان کے حفاظت کی دعا، دین کے حفاظت کی دعا، جان و مال کی حفاظت کی دعا بہت فرماتے ہیں. میاں ایک مرتبہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء. ہر وقت خطرات فتنے کا. چنانچہ ہم لوگ جب بازار جاتے تھے کبھی 9 بجے کسی کام سے، جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے بے چین رہتے تھے. گئے ہیں بازار معلوم کیا ہو. ہم کھانا نہیں کھاتے تھے. 11 بجے اگر کھانا کھاتے تھے نہیں، انتظار کرتے تھے بولو آ جائیں بازار گئے. اتنا اس بنا پر اپنی حفاظت نظر کی، کان کی، زبان کی خود کرنی ہوگی. آپ حضرت اوپر رہتے کہ ایک کھڑکی تھی جو اس کی طرف کھلتی تھی سڑک کی طرف. رات ایک صاحب تھے اچھے خاصے عالی، ظہر کے وقت ٹہل لیتے حضرت، تو وہ صاحب کھڑکی سے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے. حضرت دیکھے اتنی باریکی عام طور سے حضرت ٹہل رہے تھے ظہر کے وقت، اور کھڑکی سے وہ صاحب سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے، عام سڑک کی طرف. تو مجھ سے کہا دیکھو یہ سلوک طے کرنے آیا ہے اور سڑک کی طرف دیکھ رہا ہے. دی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، چشم بندو لب بندو گوش بند، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخند. بہت مشہور شعر ہے. چشم بندو لب بندو گوش بند، آنکھوں کو بند کرو، فضول نظر سے بچاؤ. لب بندو، زبان کو بھی بند کرو لا یعنی باتوں سے. من حسن اسلامی ماری ترم کو مارا یعنی. زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت بہت. حضرت اپنے حجرے میں رہتے تھے تو وہاں آواز آتی تھی گانے بجانے کی، دور سے آتی تھی. مجھ سے بڑی حسرت سے کہا حضرت نے اب بتاؤ کیسے بچیں ہم لوگ. ماشاء رسول اللہ سے کتنی اصلاح کی فکر تھی. مجھ سے لوگ امت کہے گئے. حضرت تھانوی کہیں بھی خاص مقام تھا، لیکن اپنی نفس سے ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے تھے. اب بتاؤ ہم کیسے ہم لوگ بچیں. وہی باہر لوٹبیئر سے آ رہی تھی آواز. لب بندو گوش بندو چشم بند، گر نبینی نور حق برمن بخند. گر نور حق اگر نہ دیکھو تو مجھ پر. حضرت شاہ اسماعیل صاحب نے لکھا ہے کہ 1000 مجاہدات کے بعد اگر تم پر وہ کیفیات نازل نہ ہوں جو ہمارے اکابر پر ہوئی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر کوئی عیب ہے. یا تو ایک عیب ہے یا سب عیب ہے. یہ بھی لکھا ہے صراط مستقیم میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے. ہمارا سب دنیا چلی رہی ہے، ہم لوگوں کی دنیا بھی ایک الگ ہی رہنا چاہیے. جو بھی کر رہا ہے بس اپنے کو بچاتے ہوئے محفوظ. تقویٰ یہی ہے. مشتبہات سے بھی بچ کے چلو، کھانے پینے میں بھی احتیاط برتو. حلال روٹی تو کھانے ہی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسول طیبات کو کھاؤ، عمل صالح کرو. سیدنا عبدالقدوس گنگوہی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عمل طیب کی توفیق عقل طیب پر منحصر ہے. عمل صالح یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. جیسے میں نے کہیں دوسرے ملک میں جہاں آپ تھے سر وہاں مجمع میں
میں نے دعا میں ایک تطبیق دیا ہے کہ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہم انی اسألک طعاما طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللہم انی اسألک عقلا طیبا وہ قرآن میں عقل ہے. یہ میں نے ایک عالم تھے بہت خوش ہو گئے, کہا بہت اچھی تجویز دی آپ نے دونوں میں حدیثوں میں. اللہ تعالیٰ کھاؤ ہمارے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کا مداری ہی قرآن پر تھا, قرآن پر عامل حضور سے بڑھ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہاں عقل کا استعمال تو حضور نے بھی عقل کا استعمال. اللہم انی اسألک عقلا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. عقل طیب پر علم منحصر ہے اور علم نافع پر عمل مرتب ہوتا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ سے ڈرو تو اللہ علم دے گا. تقویٰ طہارت جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ لغو باتوں سے, لایانی نظروں سے, کانوں کی حفاظت, گر نبینی نور ہر بن خرم. بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی حکم ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ بیان میں نے ترکیسا میں کیا تھا بہت دن پہلے, لوگوں نے پسند کیا تھا. میں نے اس پہ کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. جب عقل طیب ہوگا تو عمل صالح, علم نافع بھی ہوگا. تو میں نے یہ تجویز دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بہت پسند کرا ہے لوگوں کو. بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ پہنچنے کے لیے معصیت کو ترک کرنا ہے, بلکہ شبہ معصیت سے بچے کے لوگ تھے. اللہ کی ذات غنی ہے, اس بنا پر دوستو پناہ تو مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع من دعاء لا یستجاب لہ. بہرحال میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے آنکھ کی حفاظت, زبان من حسن اسلامی مرے ترک لایانی باتوں سے. ایک بزرگ تھے, وہ رہتے تھے کسی محدث کے پاس رہتے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے محدث وہاں ہیں, آپ وہاں کبھی گئے؟ کہا میں گیا تھا ایک مرتبہ. انہوں نے ایک حدیث پڑھی من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا تو میں کیا جاؤں. بارہ اتنے عمل کا ہمارے حضرت وغیرہ عمل کا خود بھی بہت باتیں تھیں. کانوں کی اخبار کبھی پڑھتے نہیں تھے, لیکن کبھی فساد وغیرہ ہو جاتا ہے اخبار منگا دیتے دیکھو کیا. اس میں تصویریں بنی رہتی ہیں اخباروں میں, تو مجھ کو لپیٹ کے دیتے ہوئے کہا بتلاؤ اب آنکھوں گناہ سے کیسے بجائیے تصویر لے لیے. یہ ہمارے مشائخ ہیں تقویٰ و طہارت. تب کہیں خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو بہت پڑھتے تھے. خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. جب اپنے آنکھ کی حفاظت, کان کی حفاظت, دل کی حفاظت, دل میں غیر اللہ آ سکے غیر. حضرت عائشہ کا شعر ہے, آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے کہ خیال رخ دلدار ہے درباں اپنا. جب دربان ہو جائے گا اللہ کی محبت, پھر معصیت کو اسے گھسے نہیں دے گا. معصیت زہر آگ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی ہم کو توفیق محمد فرمائے. بہرحال یہ سورہ بھی اسی قسم کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان الرجیم سے. اور اخیر بھی اسی پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پورا علاج بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے, پورا علاج میں, پورا سلوک اس کے اندر ہے, دنیاوی عافیت. پورا آپ کہیے اعوذ برب الناس, رب الناس سے میں پناہ مانگتا ہوں. ناس کی پناہ نہیں, رب الناس سے پناہ مانگیں. ناس جو ہے تمہارا ناس ہی کریں, کچھ کریں گے نہیں. جب ناس سے مانگنا ہے تو تم اس سے اچھے ہو ناس. رب الناس, اس میں بہت بڑی تعلیم ہے کہ آدمی کا ذہن کدھر جاتا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں سے پناہ مانگ لو مصیبت کا. نہیں,
جب رب تمہارا موجود ہے، ناس کا رب مالک ہے، وہ ہر چیز کا، اسی سے پناہ مانگو. قل اعوذ برب الناس. اور پھر اس کے بعد جب گھر بار کے لوگوں سے گھبرایا جاتا ہے تو مکمل بازی وغیرہ آتی ہے تو کچہری جاتا ہے. کہا ملک الناس تو وہ ہے، انہیں سے پناہ مانگو. ملک الناس، لوگوں کا ملک بادشاہ. کچہری میں جاؤ گے، کچہری کے بجائے ادھر رجوع کرو اپنے معاملے کو. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکہ معظمہ میں رہتے ہیں، معلوم ہی ہے. ایک کھڑکی تھی، وہاں ایک ڈاکٹر بیٹھتا تھا، تو حضرت کے زنان خانے کی طرف وہ ذرا دیکھتا، بے پردگی ہوتی تھی. لوگوں نے منع کیا، نہیں مانا. تو لوگوں نے کہا حضرت نالش کر دیجیے، کچہری میں لالش کر دیجیے. کہا دیکھو مجھے بھی خیال ہے، لیکن ہم جیسے لوگ ظاہری کچہریوں میں نالش نہیں کیا کرتے. رب الارباب کے کچہری میں نالش کر دیا ہم نے عملی طور سے. ملک الناس، تم زیادہ کسی جاؤ گے، ملک الناس تو وہ ہے، اسی کی طرف رجوع کرو. اس میں بھی علاج ہے کہ نہیں؟ عام طور سے کوئی بات ہو، ان کے بڑوں ان کے دوڑوں، ماں باپ سب کے معنی کوئی آئے نہیں. جو سب کا رب ہے، پروردگار ہے. رب کے معنی معمولی بات نہیں، سب کا رب ہے، سب کا پروردگار ہے، اسی سے پناہ مانگو. اور اگر بڑی کوئی بات ہوئی، نوبت کچہری کی اسکول کی آ گئی، تو ملک الناس تو میں ہوں، پہلے میری طرف رجوع کرو. حضرت مولانا براء صاحب بہت تشریف لے آتے تھے ہمارے یہاں، بہت اچھے رہتے بھی تھے. ہم لوگ ایسے خاطر سے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب بھی تھے، مولانا محمد احمد صاحب بھی رہتے تھے، تو رہتے بہت آتے. کہا دیکھو اپنی عادت ڈالو تم لوگ، جب کوئی مصیبت آوے تو مصیبت کی طرف زیادہ توجہ پہلے نہ دو، بلکہ اللہ کی طرف توجہ کرو. بہت اس پر زور دیتے تھے. حکیم کی طرف بھی توجہ نہ ڈالو، ڈاکٹر کی طرف بھی توجہ نہ ڈالو، کچہری کی طرف توجہ نہ ڈالو، بلکہ اللہ کی طرف پہلے توجہ کرو، پھر جو چاہ کرو. یہ بس ہے. وہ تو بہت ہی سب چیزوں کے پابند تھے، دواؤں کے، اس کے اس کے، لیکن یہ تعلیم دیتے تھے ہم لوگ کو کہ کوئی مصیبت آئے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو. بیماری آئے اللہ کی طرف، پھر ڈاکٹر کہہ جاؤ. کوئی مکالمے کی صورت ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب الناس تو میں ہوں، اور ملک الناس بھی ہوں. لوگوں کا بادشاہ تو میں ہوں. سب کے قلوب ہمارے ہاتھ میں ہیں، سب کے اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں. اس بنا پر رجوع کرو. ایمانیات، یہ مصیبت الگ ہے، یہ ایمانیات کی اس میں تعلیم ہے. یعنی ظاہری اعتبار سے بھی تعلیم جو ایمان کی تعلیم تو ہے ہی یقیناً، کہ ایمان رکھو کہ اللہ ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا مقابلہ کرنے والا ہے، کوئی اس کے مقابلے نہیں. الہ الناس، اور الہ الناس تو حد ہی ہے. لوگوں کا الہ اللہ ہے. اللہ سب کچھ باطنی اگر چیزیں ہیں، تم پر آصف لگا ہے، جن لگا ہے، یہ لگا ہے، تو الہ الناس تو میں ہوں، سب کا میں بھی مالک ہوں. اس بنا پر کہا کہ کوئی اگر طریق اس کے اندر ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے قلوب میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس کا مرحلہ بہت عام ہو گیا ہے. جو آتا ہی وساوس بھی ہر زمانے میں آئے ہیں. وساوس کا علاج تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو سب کا. حضرت تھانی نے مثال دیا ہے کہ دیکھو وساوس عموماً قلب میں کچھ خرابی ظلمت ہوتی ہے تو ہی زیادہ آتے ہیں. اس بنا پر یہ کرو کہ اگر تم سے کوئی آ کے کہے کہ گھر میں چوہیاں بہت پریشان کرتی ہیں، تو پوچھے گا آدمی کیوں پریشان کرتی ہیں، رات میں دن میں کیوں نہیں پریشان کرتی؟ تو تم کہو گے کہ ظلمت کو، تاریکی کو ایسے. تو کہا دیکھو پریشان کر رہی ہیں تو ذکر کا چراغ ہے کہ دل میں رکھ دو، نہیں پریشان کرے گا، روشنی آئے گی. اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام، تصوف اور سلوک یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سب میں سلوک و تصوف ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ہر ایسی. اس بنا پر میں نے سورت بار بار جب پڑھی جا رہی، ابھی وہاں بھی تو یہی پڑھی گئی سورت میں، تو ذہن میں یہ آیا اس میں کیا ہے. یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استعاذہ کو کی طرف مائل کیا ہے کہ کتنی پریشانیاں ہوں، آج جن چیزوں سے ہم لوگ دو چار ہیں
اس میں بھی استعادی کی تو ضرورت ہے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ اسی طرح سلوک و تسلیق میں بھی بہت زیادہ گڑبڑیاں آ رہی ہیں، وساوس پریشان کرتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں، خود اپنی طبیعت پہ ایسی ہے کہ اچاٹ ہوتی رہتی ہے۔ نہیں، لگے رہو، خیر الامور مادی والے، جو عمل کر رہے ہو اس کو کرتے رہو، اس کے فوائد ضرور ملیں گے۔ خیر العمل مادی والے، بہترین عمل وہ ہے جس کو مداومت کی جائے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو اگر مستقلاً آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے برکات ملیں گے۔ مجھ سے خود حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تم بیمار رہتے ہو، تم اشراق کے وقت ضرور بیٹھا کرو، تم کو سب اسی سے مل جائے گا۔ دوبارہ میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں، نہیں سوچتا کہ اشراق کے وقت بیٹھوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو چھوٹے عمل سے بڑا نفع عطا فرمائے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ تسہیل ہو، طریق کے اندر بھی تسہیل ہو۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے دھوپ میں ایک آدمی کو بیٹھا دیا تھا جھکا کر کے۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا ماں تھانوی سے کہ دیکھو ہم نے نہ تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ پیر دیکھو دھوپ میں لٹکائے ہوئے ہیں، پیر ہم نے تو تم لوگوں کے ساتھ ایسے نہیں کیا ہے۔ حضرت حاجی صاحب سراپا لطف و کرم تھے، اس طریقے سے سلوک کو طے کرائے، سلوک کو طے کرا ماں وہی کو سلوک کو طے معمولی ماں قاسم صاحب کو، ماں تھانوی کو، لیکن آہستہ آہستہ لے چلے، آہستہ ویسے جس انداز کے حضرات تھے اسی انداز سے سلوک میں بھی لے گئے، سلوک میں بدلنے نہیں دیا۔ علمی کمال ہے حضرت حاجی صاحب کا، کہتے ہیں بڑے وہ علماء ان کی اصلاح کرنا آسان نہیں، لیکن ماں گنگوہی کی بھی کی ہے، ماں یعقوب صاحب کی بھی کی ہے۔ ماں یعقوب صاحب تشریف لے گئے تھے مکے میں، ماں گنگوہی نے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ، یہ رہیں گے آپ کی خدمت میں۔ کیا ٹھیک ہے رہیں، لیکن بولیں گے نہیں کچھ۔ حضرت حاجی صاحب اس میں بے تکلف بولیں گے نہیں۔ جب حضرت ماں گنگوہی تشریف لائے تو کہا یہ مولانا صاحب سے کہا تھا کہ بولے گا نہیں، ایک ہی بات تو کہی تھی وہ بھی نہیں کیا۔ کوئی میرے پاس آتا تھا تو مجھ سے پہلے یہی بولنے لگتے تھے۔ حضرت ماں تھانوی کے استاد ان کے لیے چھوڑا نہیں انہوں نے بھی یہ حصہ ہے، نہیں ان کے علم کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے جو بات کہانی تھی کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر بہت بڑی۔ ہمارے اکابر نے نرمی کے ساتھ تصوف کو پیش کیا ہے، حضرت تھانوی نے مزید اس کی تصحیح کیا ہے، مزید تصحیح کیا ہے، اور تصوف کو ایسا نہیں رکھا ہے جو یہ سمجھا جائے کہ ہم اس پر نہیں چل سکتے۔ تصوف کیا ہے؟ تعمیر الظاہر والباطن، یہ جو تصوف ہے سب سے جامع تعریف یہی ہے مولانا، تعمیر الظاہر والباطن۔ ظاہر کی تعمیر کرو اعمال صالحہ سے، اور باطن کی تعمیر کرو اخلاق حسنہ سے، بس کامل۔ اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق کر دو، اور دل کو تصوف کے لفظ میں کہہ رہا ہوں، میں نے درحقیقت شریعت باطنی ہے اس کے معافی کر دو، بس یہ ہے۔ ماں تھانوی نے بہت عمدہ تسہیل کیا ہے۔ ماں گنگوہی اصل میں شروع کرنے والے ماں گنگوہی کہا اصل سلوک یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے، طاعات کی طرف رغبت ہو جائے، یہ ہے سلوک۔ گناہوں سے اور اعمال صالحہ سے رغبت، طبعی رغبت، طبعی کا لفظ بھی ہے، طبعی نفرت کا ہو جانا گناہوں سے، اور اسی طرح طبعی رغبت پیدا ہونا گناہوں اور وہ طاعت کی طرف، یہی ہے سلوک۔ باقی اور جتنے وضع و حال ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل یہی ماں گنگوہی یہ بھی لکھ دیا ہے۔ بہرحال میں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سلوک اور تسلیق یہ سب رکھا ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ کچھ لوگ اس کو لیے رہیں گے، لیکن یہ کچھ لوگ اگر چھوڑیں گے تو وہ جانے ان کا کام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بنا فرمائے۔ حضرت تھانوی نے لکھا، پھر حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے اور زیادہ تفصیل کیا اس کے اندر، اور زیادہ تفصیل کی کتابیں بھی دیکھی ہیں۔ اس بنا پر ان حضرات کے ملفوظات کو، ان کے ارشادات کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے خود سنا مولانا واضح صاحب نے مولانا عابد صاحب کا پورا من بھرا ہوا تھا، کہا کہ اس زمانے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ
تو امت کی اصلاح کے لیے وہاں شاہ وصول اللہ صاحب کے ملفوظات کا دیکھنا ضروری ہے کہ ندوی آدمی بڑے آدمی وہ بھی ہیں، اور رابع صاحب کو تمام لوگ ہم لوگ تھے اس زمانے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں شاہ وصول اللہ صاحب کے ملفوظات کو سامنے رکھنا ہوگا، اور واقعی بہت کچھ بیان کیا ہے۔ بہرحال میں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس راستے پر چلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق ہے۔ اس وجہ سے برابر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت پر رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، ہر قسم کے آفات سے اور بلیات سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تو میں نے اس پر کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ وسوسہ شیطان ڈالتے ہی ہے، قرآن نے کہا ہے اس کا علاج یہی ہے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی کثرت انشاءاللہ تمام برائیوں سے نکال دے گی۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو دیا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا۔ ظاہر کہ جب جس کو اللہ یاد کرے گا تو اس کے پاس وسائل پھٹکیں گے، عقلی بات ہے یہ۔ اللہ جو اللہ ذکر کرے تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، جب اللہ کی حفاظت میں آ گیا تو شیطان کے اغوا سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہر کسی میں خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ کیونکہ ابھی بیان کر کے آ ہی رہا ہوں، یا طویل اس سے بہت بڑا مجمع بہت لوگ سے، تو میں تھوڑا سا تھک بھی گیا، اور رات بھی بیان کیا، رات بھی بیان ہی تو کر رہا ہوں، جب سے آیا ہوں بیان ہی کر رہا ہوں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ تھوڑی سی تھکان مجھ کو ہے، اس بنا پر میری بھی دعا کریں صحت کے لیے، عافیت کے لیے، اور ہر چیز کے لیے۔ بہت سی ہیں الجھنیں ہیں ہی اس زمانے میں، ان الجھنوں سے دور ہونے کے لیے دعا فرمائیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گا تو مزید کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا علی اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ حضرات تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی، اور عام طور سے الحمدللہ رجوعات ہیں، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے شانے کو بھی قبول فرمائے۔ آپ حضرات اتنے شوق سے، ذوق سے، خلوص سے سن رہے ہیں، اس کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ سب جانتا ہے، اس بنا پر اس کے نتائج خیر سے انشاءاللہ ضرور ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائے گا۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، عافیت دارین۔ اللہم انی اسألک العافیہ والدوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی ہماری حفاظت فرما، تمام شیاطین سے حفاظت ہماری فرما، ان کے شرور سے حفاظت فرما، ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرما۔ ہم کو جو بیماریاں ہیں ظاہری یا باطنی، یہ جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہی رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام شرور سے، آفات سے، بلیات سے ہم سب لوگ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Mm-hmm.